عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ سحر البیان میں جو کہانی یا قصہ بیان کیا گیا ہے اس کو ہم نے مختلف موضوعات کے تحت میر حسن نے جس طرح سے پیش کیا ہے اس کی تلخیص کے ساتھ ہم نے مطالعہ کیا۔ نصاب میں شامل دوسری جو مثنوی ہے مثنوی گلزار نسیم، جس کے مثنوی نگار ہیں پنڈت دیا شنکر نسیم۔ اردو کی مشہور مثنویوں میں سے ایک مثنوی ہے گلزار نسیم۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا مختصراً پنڈت دیا شنکر نسیم کا تعارف دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم گلزار نسیم مثنوی کی تلخیص کی طرف آئیں گے۔ میر حسن دہلوی نے جو سحر البیان مثنوی لکھ کر پوری دنیا میں مثنوی کے جو فضا ہے اس پر ایک دھوم جو مچا دی تھی، تقریباً اس کے 50 سال بعد پنڈت دیا شنکر نسیم جو آتش کے ایک نوجوان شاگرد تھے، انہوں نے یہ مثنوی لکھی اور دہلی اور لکھنؤ کی تہذیب کا کلچر اس میں انہوں نے جو پیش کیا ہے بڑے ہی تفصیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کس قسم کے معاشرتی پہلو یا تہذیب کس طرح کی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ نسیم کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ 1811 میں لکھنؤ میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام پنڈت دیا شنکر کول اور نسیم ان کا تخلص ہے۔ یہ کشمیری پنڈت تھے۔ ان کے والد پنڈت گنگا پرساد کول جو خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کم عمر پائی، 1844 میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ کشمیری ہونے کے باوجود نسیم نے جو کشمیری شعراؤں کے پاس خوبیاں ہیں ویسا ان کے پاس دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے۔ ان کا گندمی رنگ تھا، خط بھی کچھ زیادہ اونچا نہیں تھا، پست خط سمجھے جاتے تھے، چھریرے بدن کے آدمی تھے، شاہی فوج میں وکیل تھے، دستور زمانے کے مطابق اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، ذہین تھے، ماحول شاعرانہ تھا، شاعری سے رغبت ہوئی۔ نسیم نے غزلیں بھی کہیں، ان کا ایک مختصر سا غزلوں کا دیوان بھی تھا، لیکن وہ تلف ہو گیا ہے، وہ اب موجود نہیں ہے۔ شاعری میں انہیں ایسا کمال حاصل کیا کہ میر حسن کی جو مثنوی سحر البیان کے جواب میں کوئی نصف صدی بعد گلزار نسیم جیسی مورقۃ العرا مثنوی لکھی، جس کی اعجاز زبانی، روانی، محاورے، تشبیہات، استعارے اور ضرب المثال قابل تعریف ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو یہ مثنوی ہے اس میں بہت زیادہ خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور میر حسن نے جو سحر البیان لکھی تھی تقریباً 50 سال کے بعد پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم مثنوی لکھی ہے، اور اس مثنوی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یا اس 50 سال کے وقفے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی دوسری مثنوی میر حسن کی سحر البیان کے مقابل یا پھر
اس کے سامنے رکھی جیسی مثنوی دیکھنے کو نہیں ملتی. انہوں نے اس مثنوی میں اعجاز زبانی، روانی، محاورے، تشبیہات، استعارے اور ضرب المثال ان سب کا بہت ہی قابل تعریف ڈھنگ سے استعمال بھی کیا ہے. مثنوی گلزار نسیم نے اپنی عمر کے 28ویں سال میں اس کو لکھا، اور یہ مثنوی ابتدائی صورت میں خاصی طویل تھی، ایسا کہا جاتا ہے. آتش نے جب اس کی اصلاح کی تو موجودہ صورتحال اختیار کی. پھر جو ان کے استاد آتش تھے، شاعری کے استاد، ان سے انہوں نے اصلاح لی، اور آج جو ہمارے پاس جو وہ مثنوی ہے موجود، وہ اصلاح شدہ مثنوی ہے جس کی اصلاح آتش نے کی تھی. اٹھارہ سو 44 میں یہ شائع ہوئی، اور اس کی مقبولیت اور شہرت کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ 1844 میں ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثنوی کو انہوں نے جو شہرت ملی تھی وہ اپنے حیات میں ہی دیکھ رہے تھے. تو یہ پنڈت دیا شنکر نسیم کے حالات تھے. اب ہم ذرا مثنوی کی طرف آتے ہیں، اس کے بارے میں یا اس کچھ پس منظر دیکھیں گے کیا کیا ہے. مثنوی میں جو قصہ نسیم نے بیان کیا ہے وہ دراصل ترجمہ ہے، تبازات مثنوی نہیں ہے، یا اس کی کہانی جو ہے تبازات نہیں ہے. نسیم نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک نثری داستان تھی، اسے نظم کا پیکر دے کر وہ دعا کر رہا ہوں. نسیم نے قصے میں کہیں زیادہ کہیں کم تبدیلیاں کی ہیں. دوسرا جو قصہ تھا یا جو کہانی تھی اس میں کہیں کہیں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کر کے نظم کی شکل میں یا مثنوی کی شکل میں ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے. نسیم سے پہلے اس کو عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں قصہ گل و بقاولی کے نام سے لکھا تھا. یعنی کہ یہی کہانی کو 1722 میں عزت اللہ بنگالی نے بھی قصہ بقاولی کے نام سے اس کو پہلے ہی تحریر کیا. دراصل یہ قصہ فارسی میں تھا. نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر 1803 میں مذہب عشق کے نام سے نثر میں اس کا ترجمہ کیا. یعنی کہ گلزار نسیم جو ہے وہ بعد میں گلزار نسیم کا جو قصہ ہے وہ 1803 میں نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر مذہب عشق کے نام سے اس کو ایک نثری داستان کے طور پر ترجمہ کر کے پیش کیا تھا. گلزار نسیم میں اصل قصہ جوں کا توں رکھا گیا، لیکن بعض ضمنی واقعات اور قصوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. تو قصہ وہی ہے گلزار نسیم میں یا اس مثنوی میں جو قصہ ہے وہ وہی ہے جو مذہب عشق کا قصہ ہے، لیکن کچھ ضمنی واقعات کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے. مثنوی کی ترتیب میں الفاظ کی شستگی، ثنائے بدائے، استعارے، تراکیب، نازک خیال اور بلند پروازی اور برجستگی سے بھی کام لیا گیا ہے. مثنوی کی اشاعت 1844 میں لکھنؤ میں ہوئی ہے. پہلی اشاعت. دوسری بار 1848 میں بھی اس کو شائع کیا گیا، اور جب 1905 میں چکبست نے اس کو اس کے دیباچے کے ساتھ شائع کیا تو اس پر بحثیں ہونے لگیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کئی اس کے ایڈیشنز آئے. پچھلے 160 برس سے اس کے کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں. اس مثنوی میں مختلف قسم کی خوبیاں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں، جن کا ہم تلخیص بیان کرتے وقت
یا اس کے ساتھ ساتھ ہم دھیرے دھیرے ان کی خوبیوں کا بھی ذکر کرتے آگے بڑھیں گے. شکریہ.